کہہ رہے ہیں کہ حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے، مشائخ تصوف اور عقیدہ سنو، عقیدہ تبلیغی جماعت کے بھائیوں اور مسلمانوں تم بھی عقیدہ سنو حضرت زکریا صاحب کا، لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف، یہ صوفی لوگ، صوفی جمدے صوفی کوفی، صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں، کہہ رہے مشائخ ہیں یہ قطب الارشاد، اور سنیں ابدال کے ذریعے، ابدال ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے، جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے، اللہ تعالیٰ چپ چاپ عرش پہ بیٹھا ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ۔ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں، لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں نا، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی درجہ ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، اسلام کا درجہ نہیں ہے۔ اسلام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، بس وہ خود ظاہر بھی مسلمان نہیں کرتا میں کون ہوں، اللہ اکبر، مدنی تاجدار سید العرب والعجم، حدیثوں میں آتا ہے، تاریخ اور سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ماننے والوں کے جھرمٹ میں بیٹھے رہتے، کوئی بدو آتا کہتا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوچھتا اللہ اکبر، وہ پوچھتا یہ بتلاؤ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی سادگی اور کتنی محبت، کتنا خلوص اور کس قدر میل جول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، وہ بدو پہچان بھی نہیں پا رہا ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کیا جاتا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب ان سے کہتا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے، مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تب پیغمبر اسلام اسے تعلیم دیتے تھے، اللہ اکبر۔ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، حضرت ابو بکر بڈھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جوان تھے، فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ میں بیٹھے تھے اور لوگ مجھ سے سلام کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھے تھے، ان سے کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محمد یہی ہیں، کیوں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ سوچتے تھے بزرگ ہیں یہی، اس لیے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں نے پہچاننا شروع کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کا سایہ کر دیا گیا، تب لوگوں نے سمجھا ارے پیکرے حسن و سب اخلاق اور پیکرے شرم و حیا تو یہ ہے، پیکرے سادگی اور پیکرے اخلاص و وفا تو یہاں بیٹھا ہے، تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی سادگی تھی ہمارے نبی کے اندر، اور یہ لوگ قطب ہیں، ابدال ہیں، جن کے انڈر میں سب کچھ ہے، تصرف ہے، دنیا کو گھما رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ عقیدے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ حضرت زکریا صاحب نے کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ قطب کا یہ، میرے بھائی لفظ شیطان خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان بولتا ہے تو اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ قطب، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ غوث، یہ نجبا، یہ اتقیاء، یہ جو تم القاب اور درجات بتا رہے ہو، یہ درجات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صوفی حلاج، ابن عربی اور جنید اور فلانے جتنے بھی اس قسم کے جو شیطانی ٹولے تھے اور جنہوں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے سے امت کو گمراہ کیا، جو یہودیوں، نصرانیوں اور برہمنوں کے عقیدوں کو لا کے اسلام میں انہوں نے یونانی فلسفے کے ذریعے سے ڈالا گزیڑا، ایسے لوگ خود انہوں نے ان تمام القاب کو تراشا ہے اور امت کے اندر پھیلایا ہے اور ہر ایک کے وظیفے بیان کیے ہیں۔ اور نہ یقین ہو تو ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت و خرافات کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ ان کے ہاں قطب، ان کے ہاں ابدال، ان کے ہاں اوتاد، ان کے ہاں مجذوب اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وظیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام سب اصطلاحات وہی کی گڑھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ابدال لوگ جو تھے